نظر اللہ نیاز حسین اور قریب آجو تھوڑا سا کعب پاس دعا ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں ماشاءاللہ کافی صاحبان تشریف فرما ہو، مل کے کائنات کے خالق اللہ کا نام بلند آواز سے لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سارے حلالی ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری، حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی خالق بشر من الطین۔ صلوات پڑھیے آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی صلوات پڑھے بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے میرا رحمان الرحیم اللہ بانیان مجلس کا یہ پرخلوص صفِ عزا بچھایا عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سمیت جو بھی بارگاہ آل محمد میں دامن پھیلا کر خیرات مانگنے کی نیت سے تشریف فرما ہے، اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہ جائے۔ ضرور آمین کہیے گا میرا رحمان الرحیم اللہ۔ اس مشکل دور میں اگر کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کے پاس اپنا گھر، اپنا چھت، اپنا مکان نہیں تو میرا مالک ہر بے گھر مومن کو اپنی چھت نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں مالک انہیں صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ میرا رحمان الرحیم اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا جو ہاتھ بلند ہیں انہیں زیارت کربلا نصیب فرما۔ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ بانیان مجلس اور آپ تمام صاحبان جن کے پیارے اس دنیا سے مرحومین چلے گئے ہیں، تمام کے بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو مجلس کا ماحول بن جائے سرکار۔ عمران جی آپ بھی ادھر آگے آ جاؤ میری جان، آگے تشریف لے آؤ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ہے جی سرکار؟ بسم اللہ۔ پاک سیدہ سلامت رکھے۔ ایک سال بعد 6 رجب پہلی دفعہ پڑھنے آئے، پھر محرم میں آپ مومنین کی سادات کے چہروں کی زیارتیں ہوتی رہیں۔ بڑا خوبصورت علاقہ، مالک اس علاقے کے شیعہ سنی بھائیوں کا اتحاد اور اتفاق اسی طرح برقرار رکھے۔ جتنے بزرگ ہیں مالک ان کا سایہ سلامت رکھے، جو میری مذہب کے نوجوان ہیں مالک انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے۔ بڑے گنے چنے سے لمحات ہیں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ 50
नमाजें वाजिब थी कौम मूसा पर। बोलिएगा सरकार, मेहरबानी मेरा बेटा किबला जादी साहब। 50 नमाजें वाजिब थी कौम मूसा पर, एक लम्हा ज़ाया नहीं किया, बात शुरू कर दी है, आगे आप तवज्जो फरमाएंगे। एक नमाज भी अगर 50 नमाजों में से जनाब मूसा का उम्मती कोई छोड़ देता, जनाब मूसा बंदे को यहाँ से पकड़ लेते, उसे झंझोड़ के मारने वाला कर देते कि क्या फ़ायदा तुझे मेरा कलमा पढ़ने का। क्या बात है यार, सलामत रहे आप इब्तदा में, मौला ज़िंदगी अता फरमाइए। क्या फ़ायदा तुझे मेरा कलमा पढ़ने का अगर तूने नमाज नहीं पढ़नी थी। जब अल्लाह ने देखा ना, और 50 नमाजों में से एक नमाज कोई उम्मती छोड़ता, भाईजान कहाँ 50 नमाजें, कहाँ 5 नमाजें। क्या बात है यार, जो नमाजी चेहरे तशरीफ फरमाओ सारे मिलके पूरी ताकत से हैदरिया जियो मेरे चंदा। कहाँ 50 नमाजें, कहाँ 5 नमाजें। हमारे इलाके कमालिया के मौलाना गुजरे हैं पंजाबी ज़बान के कारी जान मोहम्मद साहब, वो बड़ा खूबसूरत जुमला यहाँ पे कहते होते थे। वो कहते थे जिन्ना दी कबूल नहीं होनी वो ट्रक रोक रोक के पढ़ते ने, और जिनका मुसल्ला इंतज़ार करता है, जिनका नमाज इंतज़ार में होती है कि अली वाला, यकीनन नमाजी चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। मालिक हुसैन आपको सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे। 50 नमाजों में से आसफ शाह जी एक नमाज भी आसम शाह जी कोई बंदा छोड़ता, जनाब मूसा बंदे को मारने वाला कर देते। अगर तूने नमाज नहीं पढ़नी थी तो मेरा कलमा तूने क्यों पढ़ा। तवज्जो, जब अल्लाह ने देखा ना कि मूसा अब ज़ाहिरी शरीयत के पीछे अपना कोई ना कोई उम्मती जान से मार देगा, उस वक़्त अल्लाह ने जनाब मूसा को कहा था, मूसा तू कब तक लोगों के साथ यूं ही झगड़ता रहेगा, जाकर मेरे किसी वली के दरवाजे से दर से मारिफत थी। क्या बात है यार, जो समझ के बोले मैं नौकर हो गया। जाकर मेरे किसी, इसकी इको काम कीजिएगा, जाकर मेरे किसी वली के दरवाजे से दर से मारिफत सीख। जनाब मूसा ने कहा मेरा अल्लाह मैं आपके वली को कहाँ ढूंढूं। आवाज़ कुदरत आई, मूसा परेशान न हो, दरियाए नील से एक मुर्दा मछली पकड़, दरियाए नील के किनारे पे पैदल चलना शुरू हो जा, दरियाए नील से मुर्दा मछली पकड़ के ना उसे अपने हाथ में ले, दरियाए नील के किनारे पे पैदल चलना शुरू हो, जहाँ पे जाकर वो मुर्दा मछली जिंदा हो जाए समझ लेना मेरा वली वहीं कहीं है। क्या बात है यार, ये हाथ सदा सलामत रहे। जियो बेटा, सारे मिलके हैदरिया। जहां पे जाके वो मुर्दा मछली, मालिक आपको सलामत रखे जी, मुर्दा मछली जिंदा हो जाए, समझ लेना कि मेरा वली वहीं कहीं पे है। 414 चक है, अज़ादार चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। बोलना ना बोलना, बुजुर्ग चलें दुआ भी देंगे तो काफ़ी है, जो जवान बैठे हो वो मेरा साथ देना। किबला फैसला तो दीजिएगा कि मुर्दा मछली नबी के हाथ में आई, मेरा चंदा जिंदा नहीं हुई, वली की सरहद में पहुंची। सर सलामत रहे, ये हाथ सदा सलामत रहे। नबी के भाईजन हाथ में मुर्दा मछली आई, जिंदा नहीं हुई, वली की सरहद में पहुंची। मुर्दा मछली, बोलिएगा सरकार, जिंदा हो गई। पता नहीं कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा, फिर फैसला तो हो गया। पता चला कि विलायत में जिंदगी है। यार क्या कहने, आप दिए हचा के हैदरिया। जी 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 जी, पता चला विलायत में जिंदगी है। यही तो वजह है कि 73 फिरकों में से सिर्फ हमारा फिरका ही है। 73 फिरकों में से
صرف ہمارا فرقہ ہی ہے جو مرنے والے کو غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، قبرستان میں بھی لے جاتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، قبر میں بھی لٹاتے ہیں، پھر اس کے کاندھے ہلا کے مرنے والے کو کہتے ہیں اسما افہم، سن بھی، بولو یار جسے بولنا آتا ہے، سن بھی سمجھ بھی۔ سنتا میرے سرکار وہ ہے جس کی قوت سماعت ٹھیک ہو، سمجھتا وہ ہے جس کا دماغ ٹھیک ہو، پھر کہہ رہا ہوں سنتا وہ ہے جس کی قوت سماعت ٹھیک، سمجھتا وہ ہے جس کا دماغ ٹھیک۔ میرا بھائی جو بندہ محمد کے بھائی علی کا ولایت کا کلمہ پڑھ کے قبر میں چلا جائے، مرنے کے بعد بھی اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا، محمد کو ہذیان کیسے ہو گیا؟ بھائی کیا بات ہے یار، چاہے جے ہاتھ یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ جیو سید، مولا سلامت رکھے، مولا اس ذکر کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی کہ نہیں؟ اچھا، سن بھی سمجھ بھی، صرف 73 فرقوں میں سے ہمارا فرقہ ہے جو قبر میں لٹا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ۔ میں نے بڑے بڑے علم کے دعوے داروں سے پوچھا، میں نے کہا سرکار یہ جو قبر میں لٹا کر کاندھے پکڑ کر کہتے ہیں اسماء فم، سن اور سمجھ، یہ سنتا ہے سمجھتا ہے؟ کہیں سے جواب نہیں ملا۔ 414 چک والو فقیر سے پوچھا میں نے کہ یہ سنتا ہے سمجھتا ہے؟ ناراض نہ ہونا، فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی ہاتھ چاہ کے ہے دریا، فقیر بانٹنے والے کو کہتے ہیں۔ اور مولا کی قسم ہے ناراض ہو جاؤ گے تو یہی ہے نا، دوبارہ نہیں بلاؤ گے۔ ملا کے کہنے پہ بنیرے سے چڑیاں نہیں اڑتی، سلامت رہے۔ فقیر کے کہنے پہ عرش سے سورج اتر آتا ہے، اور زیادہ دور کی بات بھی نہیں ہے، حضرت شاہ شمس تبریز نے ملتان میں بوٹی بھوننی تھی، آگ مانگی، کسی نے آگ نہ دی، علی کے شمس کو جلا لایا، عرش کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تو اللہ کا شمس ہے، میں علی کا شمس ہوں۔ بولنا یار جسے سمجھ آئے، تو حیدری تو اللہ کا شمس ہے، میں علی کا شمس ہوں۔ سورج اترا، بوٹی بھونی، واپس چلا گیا، میری روح نے حضرت شاہ شمس کے قدم پکڑے۔ میں نے کہا سرکار اتنی طاقت اور پاور ہے آپ کے پاس کہ عرش سے سورج اتار کے آپ نے بوٹی بھونی ہے، بتائیں تو صحیح میرے بادشاہ علی کو کیا مانتے ہیں؟ ملتان کی سرکار حضرت شاہ شمس تبریز دھمال ڈال کے کہتی ہے خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی۔ کیا کہنے جی، یا علی یا مالک حسین آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے کیا کہنے سرکار؟ میں نے فقیر سے پوچھا، میں نے کہا سرکار یہ جو کاندھے ہلا کے کہتے ہیں سن اور سمجھ، یہ سنتا ہے؟ فقیر نے کہا علی کو مانتا تھا، علی کو مانتا تھا۔ میں نے کہا جی مانتا تھا۔ فقیر نے کہا پھر سنتا ہے؟ میں نے کہا سمجھتا بھی ہے؟ فقیر نے کہا علی پہ شک تو نہیں کرتا تھا؟ جو میرے علی والے ہیں وہ بولیں گے یار، جو شک نہیں کرتے علی پہ ہاتھ اونچے، حیدری جی علی پہ شک تو نہیں کرتا تھا؟ میں نے کہا نہیں کرتا تھا، مانتا بھی تھا، شک بھی نہیں کرتا تھا۔ فقیر نے کہا پھر سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے؟ بابا نظرہ جاگی، سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ میں نے کہا اچھا قبر میں یہ لیٹ کر سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے، باہر قبر کے اولاد رشتہ دار بہن بھائی اپنے
سب جدائی کے غم میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، یہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بولتا؟ فقیر کہتا ہے انسان بن، اس وقت اس کی قبر میں علی بیٹھا ہوتا ہے، وہ تیرے ساتھ کہاں؟ کیا بات ہے یار، آپ جیو، مہربانی صاحب، پوری طاقت سے حیدری۔ مولا بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ یہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا۔ دریائے نیل سے ایک مردہ مچھلی پکڑ، بات یاد ہے سرکار؟ دریائے نیل کے کنارے پہ پیدل، پتہ چلا ولایت میں نبی کے ہاتھ میں آئی مردہ مچھلی زندہ نہیں ہوئی، ولی کی سرحد میں پہنچی، مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، پتہ چلا ولایت میں زندگی ہے۔ جناب موسیٰ 30 راتوں کا وعدہ کر کے اپنی امت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جناب موسیٰ گئے کہ میں 30 راتوں کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ 10 راتوں کی وحی بعد میں ہوئی، 40 راتوں کی غیبت کے بعد جناب موسیٰ واپس آئے۔ جاگنا، پوری توجہ کرنا، 40 راتوں کی غیبت کے بعد جناب موسیٰ واپس پلٹے۔ پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری قوم، 50 کی 50 نمازیں پڑھنے والے نمازی، ساری کی ساری قوم گمراہ ہو گئی۔ جاگنا یار جو قائم کے منتظر بیٹھے ہو، 50 کی 50 نمازیں پڑھنے والی قوم، ساری کی ساری قوم گمراہ ہو گئی۔ صرف 40 راتوں کی غیبت کے بعد جناب موسیٰ واپس آئے، ایک بچھڑے کی پوجا کرنے لگ پڑی پوری قوم بنے اسرائیل کی۔ جناب موسیٰ کی پوری قوم بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئی۔ صرف 40 راتوں کی غیبت کے بعد پتہ نہیں کون کس انداز میں سنے گا، میں کتنے سلام کروں حسین کے ماتمیوں کو۔ صرف 40 راتوں کی غیبت کے بعد جناب موسیٰ واپس آئے، پوری کی پوری قوم گمراہ ہو گئی۔ یہاں 1300 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، مہدی کو غائب ہوئے، نہ کل علی پر شک کیا نہ آج علی پر۔ حیدری آپ جیے سر جی، یہاں 1300 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، مہدی کو غائب ہوئے، نہ ہم نے کل علی پہ شک کیا۔ سرکار کل بھی ہم علی پہ پکے تھے، ہمارے گھر جلائے ہم نے علی کو نہیں چھوڑا۔ توجہ ہے سرکار، ہمارے بڑے بڑے علماء شہید کیے، ہم نے علی نہیں چھوڑا۔ ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنسدان چن چن کر بندے مارے گئے، ہم نے علی نہیں چھوڑا۔ ہمیں کافر کہا، ہم نے علی نہیں چھوڑا۔ جاگنا میرا بھائی، کیونکہ ولایت علی پہلے تو دل میں آتی نہیں، آ جائے پھر کچھ ہو جائے یہ دل سے جاتی نہیں۔ اللہ اکبر یار، آؤ سید، پہلے تو علی کی ولایت دل، ہم کل بھی علی پہ پکے تھے۔ اور میرا بھائی، علی کو ماننے کے لیے بندے کو کم از کم میسم مزاج ہونا چاہیے۔ جاگنا یار، سر علی کو ماننے کے لیے کم از کم بندے کو میسم مزاج ہونا۔ کوئی زیادہ بڑی تاجر نہیں جناب میسم، کوئی بڑا کاروبار نہیں جناب میسم کا، چھوٹی سی کھجوروں کی دکان تھی، لیکن 414 چک والو جناب میسم کھجوریں لگاتا وہاں پہ تھا جہاں تجارت بھی ہوتی رہے، علی کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ یار یہ ہاتھ صدا بلند رہے، سر مالک سلامت رہے ناتھوں کو۔ چاہے جی ہاتھ جو پیچھے بیٹھے ہو، حیدری کلیم شاہ جی، جناب میسم کھجوریں لگاتے وہاں تھے جہاں تجارت بھی ہو، علی بادشاہ کی زیارت بھی ہو، اور مولا بھی منبر چھوڑ کے نا
جناب میثم کے پاس آ کے کہتے تھے میثم تیری دکان پہ آج علی بیٹھتا ہے. ہائے 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 جیو یار یہ ہاتھ سلامت رہے. تیری دکان پر آج علی بیٹھتا ہے تو گھر سے ہو کے آ. ہاتھ باندھے جناب میثم تیمار نے مولا میں گھر جاؤں آپ یہ صحرا میں دھوپ میں میری دکان پہ. مولا فرماتے ہیں میثم میں جو کہہ رہا ہوں گھر جا. بس مولا کا حکم مان کے نا جناب میثم تیمار گھر گئے. ایسی چند لمحے رکنے کے بعد جناب میثم واپس آئے. ادھر سے ایک مانگنے والا آیا علی بادشاہ کے پاس. اس نے کہا مولا اللہ کے نام پر مجھے چند کھجوریں تو دیں. علی بادشاہ نے پورا ٹوکرا اس کی آغوش میں الٹ دیا. یار بولو جو ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے جو شاہ نجف سے خیرات لیتے ہو. حیدری علی بادشاہ نے پورا ٹوکرا اس کی آغوش میں الٹ دیا. جاگنا ادھر سے جناب میثم تیمار آئے. میثم کو دیکھ کر علی اتنا مسکرائے جتنا شریعت اجازت دیتی ہے. ہائے 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 کیا بات ہے یار مل کے حیدری. اتنا علی بادشاہ مسکرائے جتنا شریعت میں اجازت ہے. مولا علی کو مسکراتا دیکھ کر جناب میثم بھی مسکرا پڑے. ہائے 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 علی کو مسکراتا دیکھ کر جناب میثم بھی مسکرائے. علی فرماتے ہیں میثم تو کیوں مسکرایا ہے؟ ہاتھ باندھے جناب میثم تیمار نے. مولا میں تو اس لیے مسکرایا ہوں کہ آپ مسکرائے ہیں. علی فرماتے ہیں میثم میں تو اس لیے مسکرایا ہوں کہ اگر روزانہ میں تیری دکان پہ آتا رہا. یہ ہاتھ سلامت رہے یار. حسن بھائی مالک حسین عزت عطا فرمائے. اگر روزانہ میں تیری دکان پر آتا رہا تیرا کام کاروبار تو چل گیا. گوجرا والوں میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا تیرا کام کاروبار تو چل گیا. ہاتھ باندھے جناب میثم تیمار نے. ہاتھ باندھ کے میثم کہتا ہے مولا یہ چند کھجوریں کیا چیز ہے میں اپنی نسل بھی تیری جوتی پہ قربان. کیا کہنے یار پوری طاقت سے حیدری آئے. مولا میں اپنی نسل بھی آپ کی جوتی پہ قربان کر دوں تو حق ادا نہیں ہوتا. اور جناب میثم تیمار کو مولا نے جب کہا نا کہ تجھے اسی کھجوروں کے درخت کے ساتھ سولی پہ لٹکایا جائے گا پھر جناب میثم خود روزانہ اسے پانی دیتے تھے. تھک گئے یار بھی تو مجلس شروع ہوئی ہے مہربانی سر. یا علی پھر جناب میثم تیمار خود روزانہ اسے پانی دیتے تھے کہ کب تو جوان ہوگا کب میرے مولا کا فرمان پورا ہوگا. اور ابن زیاد کے دربار میں جب جناب میثم تیمار کو گرفتار کر کے لائے ضعیفی کا یہ عالم تھا جناب میثم تیمار پر کہ یہ بالوں کے بھویں بھی سفید ہو گئے تھے. یہ بالوں کے بھویں بھی جناب میثم کے سفید. ضعیفی کا اتنا عالم رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. جناب میثم تیمار تخت پہ بیٹھا ہوا ہے ابن زیاد رسیوں میں جکڑا ہوا ہے علی کا نوکر. لیکن ٹک ٹکی باندھ کرنا ابن زیاد کی طرف جناب میثم تیمار دیکھ رہے ہیں. تخت پہ بیٹھا ہوا ہے ابن زیاد. اچانک تخت پہ بیٹھے بیٹھے گوجرا ہے 414 چک ہے شیعان علی میرے مولا کے عزادار نوکر تشریف فرمائے. پتہ نہیں کون جملہ سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. کس کے دل میں میرے بادشاہ علی کے بسنے کا کیا انداز ہے. جناب میثم تیمار ٹک ٹکی باندھ کر ابن زیاد کی طرف دیکھ رہے ہیں. اچانک تخت پہ بیٹھا بیٹھا ابن زیاد میثم کو دیکھ کے کہتا ہے او بڈھے کیا دیکھتا ہے میری طرف. جناب میثم کہتے ہیں سچ کہا تھا میرے مرشد علی نے کہ میثم تیرا قاتل ناچنے والی ماں کا بیٹا. کیا حیدری آپ دیئے پوری طاقت سے حیدری.
علیہ، یہ تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے اور تیرے مولا نے کیا کہا تھا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ابن زیاد کہتا ہے اور تیرے مولا نے کیا کہا تھا؟ جناب میثم کہتے ہیں مجھے میرے مولا نے کہا تھا تجھے سولی پہ لٹکانے سے پہلے تیری زبان کاٹے گا۔ آغاز ہے مجلس کا جاگنا، تجھے سولی پہ چڑھانے سے پہلے تیری زبان کاٹے گا۔ کہتا ہے چاہے کچھ ہو جائے نعوذ باللہ، میں نے علی کا فرمان پورا نہیں ہونے دینا، میں نے تیری زبان نہیں کاٹنی۔ جناب میثم کہتے ہیں اچھا تو ظاہری طور پہ مسلمان کی حکومت کا خلیفہ بنا ہوا ہے، تجھ پہ میری آخری خواہش پوری کرنا تیرا حق بنتا ہے۔ کہتے ہیں میثم کیا ہے تیری آخری خواہش؟ جناب میثم کہتے ہیں کوفہ کے لوگوں کو اکٹھا کرو، میں کوفہ کے لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے یار، عمران جاگنا میرا بیٹا، میں کوفہ کے لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کوفہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ جناب میثم تیمار نے جب کوفہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، پہلے اللہ کی توحید پڑھی، پھر محمد کی رسالت پڑھی، پھر علی کی ولایت پڑھی، محمد و اہل بیت محمد کے فضائل پڑھنے کے بعد جناب میثم تیمار کہتے ہیں کوفہ والو سنو، میرا بادشاہ علی وہ بادشاہ ہے جس نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ فلاں بیٹا کسی کا ہے، نام کسی کا ہے۔ جو سمجھ کے بولے میں نوکر ہو گیا یار، یہ ہاتھ چلا جی 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 یا علی یا علی، فلاں بیٹا کسی کا ہے، نام کسی کا ہے، فلاں بیٹا کسی کا ہے، نام اس کا ہے، بیٹا فلاں اس کا ہے، نام اس کا ہے۔ اچانک جناب میثم تیمار نے دیکھا ابن زیاد کی طرف، ابن زیاد کے دل میں خوف آیا کہیں میرا بھی نہ بتا دے۔ اللہ اکبر، کہیں میثم میرا بھی نہ بتا لے۔ جلدی سے کہتا ہے جلدی کرو میثم کی زبان کاٹو۔ ادھر سے چھری زبان پہ آئی، میثم مسکرا کے ابن زیاد کو دیکھ کے کہتا ہے تو کمینہ ہوتا کون ہے؟ میرے مولا کا فرمان جھٹلا۔ یا علی یا علی، صرف آپ سلامت رہیں۔ ہم نے علی کو نہیں چھوڑا، ہم کل بھی علی پہ پکے تھے، آج بھی علی ہمیں کافر کہا، اور مجھے مولا کی قسم ہے کوئی لڑائی جھگڑا دہشت گردی کا نام اسلام نہیں۔ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم ہے، مسلمان ہے، بابا جی اسلام کے دائرے میں ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا۔ یہ اتنا خرچہ نظام اہتمام ہم عزاداری کے لیے کرواتے ہیں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کرواتے ہے سرکار۔ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک کلمہ پڑھے وہ مسلم ہے، اسلام کے دائرے میں ہے۔ یہ جو اگلا کلمہ ہے نا، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، چپ کر کے بیٹھو یا اٹھ کے بولو، یہ اسلام کا کلمہ نہیں، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ واہ بھائی واہ، حیدری، مہربانی سر، یہ اسلام کا کلمہ نہیں، بھائی جان یہ ایمان کا کلمہ ہے، اسی لیے ایمان والے پڑھتے ہیں اسے۔ آپ کی محبت مالک کی ہاتھ صدا سلامت رکھے جو ابھی تک بلند ہے۔ اسلام اور ایمان کے دو دشمن دکھاؤں جناب کو، اتنی دیر میں وقت پورا ہو جائے گا۔ اسلام اور ایمان کے دو دشمن دکھاتا ہوں۔ پہلے دکھاتا ہوں اسلام کا دشمن، کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہو گئے ہیں، بڑا خوبصورت مجلس کا ماحول بن گیا ہے۔ پہلے دکھاتا ہوں اسلام کا دشمن، جنگ خندق، عمر بن عبدود، اس نے سرکار محمد کے خیمے کے سامنے زمین میں نیزہ گاڑا، زمین میں نیزہ گاڑ کے کہتا ہے محمد کوئی مرد ہے تو بھیج میرے مقابلے میں۔ جی 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 جی، سرکار مصطفیٰ سے کہتا ہے محمد کوئی مہربانی صاحب کوئی مرد ہے تو بھیج میرے مقابلے میں۔
رحمت والے چہرے پہ سرخی جلال آئی، رحمت والے چہرے پر سرخی جلال آئی۔ سرکار مصطفیٰ نے اپنے جان نثاروں کو دیکھا، ایک جملہ کہا جو مذہب جعفریہ کے ان بچوں کو بھی یاد ہے۔ کون سا؟ من لے حاضل قلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ بولو یار جسے بولنا آتا ہے، آپ کی جوانی سلامت رہے۔ حیدری مہربانی، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ بھائی جان، یہ سرکار وہی نبی نہیں جو کوڑا پھینکنے والی کے گھر چلا جاتا ہے؟ سلامت رہے یار، یہ وہی نبی نہیں جو پتھر مارنے والوں کے حق میں دعائیں مانگتا تھا۔ کیا ہو گیا ہے کہ سرکار مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ 414 چک والوں، وجہ یہ تھی کلیم شاہ جی، کیونکہ اس نے گستاخی کی تھی محمد کے خیمے کے دروازے پہ آ کر، اور زمانے کا رسول پتہ نہیں کون کس انداز میں بیٹھا ہے، زمانے کا رسول زمانے کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو بھی جب بھی جس لمحے میں بھی میرے دروازے پہ گستاخی کرے، زمانہ اسے جو سمجھے محمد اسے کتا سمجھتا۔ نہیں کیا بزرگ سلامت رہے؟ اللہ اکبر یار، آپ سلامت رہے۔ مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ کتا ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ 5 12 14 کی قسم، اس عزت والے ذکر کی قسم، کوئی نہیں اٹھا، علی اٹھے۔ جس کا علی اٹھا ہے اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ مہربانی یا سرکار علی اٹھے، سرکار مصطفیٰ نے علی کو بٹھایا، دوسری دفعہ پھر پوچھا من لے حاضل قلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ دوسری دفعہ پھر کوئی نہیں اٹھا، پھر علی اٹھے، سرکار نے پھر علی کو بٹھایا، تیسری دفعہ پھر پوچھا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اچھا یہاں پہ ایک فیصلہ تو کرنا، سرکار مصطفیٰ نے اسے کتا کہا، یہ کتا بنا کیوں نہیں؟ جی 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 سرکار مصطفیٰ نے اسے کتا کہا تو پھر یہ کتا بنا کیوں نہیں؟ کیونکہ میرا بھائی یہ وہ مصطفیٰ ہے جس کا 8واں بیٹا سینری میں لگے ہوئے شیر کو کہے نا کہ شیر باہر آ، تو شیر اصلی حالت میں باہر آ جاتا ہے۔ جی جی سرکار مصطفیٰ نے اسے کتا کہا تو یہ کتا میرا بھائی بنا کیوں نہیں؟ وجہ یہ تھی کیونکہ علی نے اس پہ چلانی تھی تلوار، یہ اس لیے کتا نہیں بنا، اور علی کتوں پہ تلوار نہیں اٹھاتا۔ جو سمجھ کے بولے ہیں مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے جی، علی کتوں پر تلوار نہیں اٹھاتے۔ جناگنا سرکار مصطفیٰ نے کہا کتا، یہ کتا بننا نہیں۔ علی بادشاہ نے تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا اسے واصل جہنم کیا، اور کائنات کا واحد بادشاہ ہے میرا اور آپ کا بادشاہ علی۔ آئے زادی صاحب، جو میدان جنگ کو بھی مرکز تبلیغ بنا دیتے تھے، علی بادشاہ اس کے مقابلے میں آ کے کہتے ہیں میرے آقا کا، میرے مولا کا، میرے سردار کا کلمہ پڑھ۔ عمر سے کہا کلمہ پڑھ، اس نے کہا جی کلمہ میں نے نہیں پڑھنا۔ علی فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھنا نا تو پھر بھاگ جا۔ اللہ اکبر یار، سلامت رہے آپ۔ علی فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھنا نا تو پھر بھاگ جا۔ کہتے ہیں بھاگنا بھی میں نے نہیں، بڑا بہادر تھا، بڑا جنگجو تھا، بڑا دلیر تھا۔ علی کے مقابلے میں لوگوں نے ووٹوں پہ منتخب کیا تھا۔ جی 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 اس نے کہا بھاگنا بھی میں نے نہیں ہے۔ کہتا یا علی
پہلے آپ وار کریں پھر میں وار کروں گا، پہلے آپ وار کریں پھر میں وار کروں گا، کیونکہ بڑا بہادر تھا نا، بڑا جنگجو تھا، بڑا اپنے آپ کو دلیر سمجھتا تھا۔ کہتا ہے یا علی پہلے آپ وار کریں پھر میں وار کروں گا۔ جلال لایا نجف کے والی کو، اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بے حیا تجھے پتہ نہیں ہے علی کے وار کے بعد پھر نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، سارے مل کے حیدری، علی کے وار کے بعد پھر نہیں ہوتی۔ علی بادشاہ نے اسے واصل جہنم کیا۔ یہ تھا محمد الرسول اللہ کا دشمن۔ جی سرکار یہ آیا تھا اسلام سے جنگ لڑنے۔ ایک جملہ کہوں ہے آپ کے مزاج کا، سرکار یہ علی کو جانتا بھی نہیں تھا، جانتا ہوتا تو آتا بھی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، جی 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 علی کی دلیری کا اسے پتہ ہی نہیں تھا، بہادری کا۔ اگر پتہ ہوتا تو یہ علی کے مقابلے میں آتا ہی نہیں۔ علی نے اسے واصل جہنم کیا۔ جاگنا، یہ تھا اسلام کا دشمن، یہ تھا محمد الرسول اللہ کا دشمن۔ اب دکھاتا ہوں علی ولی اللہ کا دشمن۔ ہائے 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 ہائے، جی جی اب دکھاتا ہوں علی کا دشمن۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کر علی غریبوں میں کر رہے تھے مال غنیمت تقسیم۔ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا علی یہ جو تو غریبوں میں مال بانٹ رہا ہے نا، تیری تقسیم میں مجھے عدالت نظر نہیں آ رہی، یہ ہے علی کا منکر۔ جی 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 سر یہ ہے علی کا منکر، اس نے کیا ہے علی پہ شک۔ کہتے ہیں یا علی تیری تقسیم میں مجھے عدالت نظر نہیں آ رہی، اس عزت والے ذکر کی قسم ہے، 5 12 14 کی قسم ہے، 2 بیٹے علی کی بیٹی نے مجھے دیے ہیں، جھوٹ بولوں گھر پہنچنے سے پہلے میری نسل ختم ہو جائے۔ سید جب اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، 414 میں بھی میری ماسی کا بیٹا کوئی نہیں، اب بھی جو علی پہ شک کرے وہ بھی اپنا ابا تلاش کرے۔ تھر مل کے حیدری، جی 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 سر یہ حاجت جوانیاں سلامت رہے، مالک آپ کی یہ صفحے ادا قبول فرمائے۔ جیسے اس نے علی پہ شک کیا نا، منبر پہ بیٹھے بیٹھے علی بادشاہ نے کہا علی پہ شک کر رہا ہے، نکل کتے۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ صدا سلامت رہے۔ یا علی، علی فرماتے ہیں نکل کتے۔ 5 12 14 کی قسم فوراً کتا بن گیا، فوراً کتا بن گیا۔ مسجد کوفہ سے نکلا، نمازیوں نے کہا وہ دیکھو علی کو بھونکا۔ ہائے 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 ہائے، سر 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 میں ہاتھ باندھ کے حسین کا ذاکر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، اتنے بھرے مجمع میں ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں۔ وہ اللہ غفور و رحیم ہے، زمانے کے گناہ کر کے مر جانا وہ بخش دے گا، بس ایک علی کو بھونک کے نہ مرنا۔ جی 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 بس ایک علی کو بھونک، حیدری بس ایک علی کو بھونک کے نہ مرنا۔ وہ اتنا غضبناک ہے علی کے دشمن پہ، اللہ کہتا ہے میں زمانے والوں کتے کو جنت بھیجوں گا، علی کے دشمن کو جنت۔ سید مہربانی اے ہے۔ کوفہ والوں نے کہا علی کو بھونکا کتا بن گیا، بس گفتگو تمام، علی کو بھونکا کتا بن گیا۔ کسی نے جوتی ماری، کسی نے پتھر مارا، گوجرالیو نواں کتا علاقے چاہ جاوے جڑا پہلے پرانے کتے او دا حال کر دینے۔ پتہ سارے انوے ویسے چپ کر جاؤ تے مرضی ہے۔ زدی صاحب کسی نے اس کی دم سے کاٹا،
کسی نے کان سے کاٹا، زخمی ہو کر لہو لہان ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ یہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرمائیں، یہ دعا فرمائیں گی۔ جیسے اس کی بیوی نے دیکھا وہ توے پہ روٹی ڈال رہی تھی، اس نے دیکھا یہ گندا کتا، سار سلامت رہو عمران جی، جوانیاں سلامت رہیں، یہ گندا کتا، یہ زخمی کتا، یہ لہو لہان کتا میرے گھر میں کیسے آ گیا؟ پاؤں سے جوتی اتاری، مارنے لگی۔ پیچھے سے کوفہ کے لوگوں نے کہا محترمہ نہ مارنا، یہ کتا نہیں، یہ تیرا شوہر ہے، یہ کتا نہیں، یہ تیرا شوہر ہے۔ جوتی زمین پہ پھینک کے کہتی ہے شوہر ہے میرا، حرامی کہیں علی کو تو نہیں پوکا۔ حیدر 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 مل کے حیدری، اللہ اکبر۔ کچھ حق ہے، کچھ الہیہ میں ان کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ کچھ رہے یا نہ رہے عزاداری مظلوم کربلا اور ولایت علی اور حرمت سادات، ان چیزوں پہ زندگی میں سمجھوتا نہ کرنا، اور آنے والی نسلوں کو بھی بتا کے جانا کہ زہرا سچی تھی۔ سادات کی سال کی محنت ہے، مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ ابھی جمادی الثانی کا چاند گزر کے گیا ہے، اللہ اکبر۔ بچوں کو بھی بتا کے جانا کہ زہرا سچی تھی، اللہ اکبر۔ بھائی جان 36 شہر، چونکہ شریکت الحسین کا مصائب اور مجلس ہے حوالے سے، بھائی جان 36 شہروں سے 72 بازاروں سے علی کی بیٹی گزری نہیں، گزاری گئی ہے۔ جو ہاتھ آزاد ہے وہ سینوں پہ رکھنا۔ 36 شہروں اور 72 بازاروں سے جملہ ایک مصائب کا پڑھتے ہیں، پھر اذان ہو گئی، ابھی منٹ 4 پڑھے تھے۔ 36 شہروں اور 72 بازاروں سے نا بھائی جان، یہ تھوڑی غربت ہے جو ماتمی بیٹھے ہو، اب ایک ہی جملہ پڑھنا ہے، ایسی ہائی کرنا کہ عالیہ راضی ہو جائے۔ بھائی جان یہ تھوڑی غربت ہے کہ جس کے چہرے کا صرف قرآن واقف تھا، سر پہ ہاتھ مارنا، جس کے چہرے کا صرف قرآن واقف تھا۔ عباس کے بازوؤں کے بعد نا زینب عالیہ کا برقع 2 سال کبھی کسی ہاتھ میں رہا ہے، کبھی کسی ہاتھ میں۔ شرابی ناچ ناچ کے کہتے تھے یہ علی کی بیٹی کا برقع۔ اللہ